بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے گھر کے کچن میں ایسی غذائیں موجود ہیں جو خون، دل، دماغ، ہڈیاں، شوگر، کولیسٹرول اور مدافعتی نظام تک کو بہتر بنانے کی طاقت رکھتی ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے ان میں سے زیادہ تر غذائیں نہ مہنگی ہیں نہ نایاب۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے پر غور کرے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا مضبوط ہونا بہتر ہے۔ آج ہم جانیں گے 10 ایسی غذائیں جو جدید سائنس، طب نبوی، طب یونانی، ایوروید، چینی طب، ہومیوپیتھی اور حکمت سب جن کی اہمیت مانتے ہیں، اور آخر میں ایک ایسا راز جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ نمبر 1، سبز پتوں والی سبزیاں، پالک، میتھی، ساگ۔ یہ صرف سبزیاں نہیں، غذائیت کے خزانے ہیں۔ ان کے اندر آئرن، کیلشیم، فائبر، وٹامن کے ہے۔ جدید سائنس کہتی ہے کہ یہ جسم کی سوزش کم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ طب یونانی انہیں خون بنانے والی غذائیں مانتی ہے۔ ایوروید کے مطابق سبز پتوں والی غذائیں جسم کے توازن کو بہتر کرتی ہیں۔ اگر آپ تھکاوٹ، کمزوری یا ہڈیوں کی کمزوری سے پریشان ہیں تو انہیں خوراک کا حصہ بنائیں۔ نمبر 2، جو یعنی اوٹس، وزن اور دل کا دوست۔ اوٹس میں بیٹا گلوکن فائبر ہوتا ہے۔ تحقیقات بتاتی ہیں کہ یہ کولیسٹرول اور بلڈ شوگر کنٹرول میں مدد دے سکتا ہے۔ یونانی طب میں فائبر والی غذائیں ہاضمے کے لیے مفید مانی جاتی ہیں۔ صبح ناشتہ میں اوٹس اور دن بھر پیٹ بھرا ہوا محسوس ہو سکتا ہے۔ وزن کم کرنے والے لوگ خاص توجہ دیں۔ نمبر 3، کیلا، فوری طاقت۔ کیلا غریب کا انرجی ڈرنک، پوٹاشیم، فائبر، وٹامن B6 سے بھرپور۔ سفر میں ہو، کمزوری لگ رہی ہو، ورزش کے بعد تھکاوٹ ہو، کیلا بہترین انتخاب ہو سکتا ہے۔ قدیم حکمت میں بھی اسے طاقت بخش غذا سمجھی جاتی تھی۔ نمبر 4، دہی، آنتوں کا بادشاہ۔ یہاں ایک راز سمجھیں، آج جدید سائنس کہتی ہے کہ آنتیں دوسرا دماغ ہیں۔ دہی میں موجود پروبائیوٹکس آنتوں کی صحت بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دودھ اور اس کی غذاؤں کی اہمیت بیان ہوئی۔ طب نبوی، یونانی، ایوروید اور جدید سائنس سب آنتوں کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ گرمیوں میں لسی، دہی، چھاچھ زبردست انتخاب۔ نمبر 5، بادام اور اخروٹ۔ بزرگ کہتے ہیں اخروٹ دیکھو دماغ جیسا لگتا ہے۔ آج سائنس کہتی ہے اس میں اومیگا 3 اور صحت مند چکنائیاں موجود ہیں۔ یہ دل اور دماغ کی صحت کے لیے اہم سمجھی جاتی ہیں۔ ہومیوپیتھی اور قدرتی علاج کے حلقوں میں بھی متوازن غذائیت کی اہمیت مانی جاتی ہے۔ روز تھوڑے بادام بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ نمبر 6، لہسن، قدرتی خزانہ۔ لہسن ہر حکیم، ڈاکٹر اور دادی اماں کی پسند۔ بعض تحقیقات میں اس کے دل اور مدافعتی نظام سے متعلق فوائد پر مطالعے موجود ہیں۔ طب یونانی میں لہسن کو اہم مقام حاصل ہے۔ قدیم لوگ بیماریوں کے دنوں میں اس کا زیادہ استعمال کرتے تھے، لیکن یاد رکھیں زیادہ استعمال ہر چیز کا نقصان دے سکتا ہے۔ نمبر 7، مچھلی، خاص طور پر چکنائی والی مچھلی۔ اومیگا 3 دل، دماغ اور جوڑوں کے لیے اہم سمجھا جاتا ہے۔ میڈیٹرینین ڈائٹ، دنیا کی مشہور غذائی طرز زندگی، اس میں بھی مچھلی اہم حصہ ہے۔ نمبر 8، سیب، مشہور جملہ روز ایک سیب۔ کیوں؟ فائبر، اینٹی آکسیڈنٹس، یہ ہاضمے اور عمومی صحت کے لیے مفید غذا سمجھی جاتی ہے۔ نمبر 9، دالیں، غریب کی سپر فوڈ۔ دال، لوبیا، چنے، مٹر، یہ صرف سستی نہیں طاقتور غذائیں بھی ہیں۔ پلانٹ پروٹین، آئرن، فائبر سب موجود۔ طب یونانی میں بھی ان کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ نمبر 10، سبز چائے یعنی گرین ٹی، اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور۔ بعض مطالعات میں اس کے میٹابولزم اور صحت سے متعلق فوائد زیر بحث آئے ہیں، مگر حد میں۔
کیونکہ ہر چیز کی زیادتی نقصان دے سکتی ہے۔ آخری راز یہ نہیں کہ ایک چیز کھا لو اور صحت بن جائے، راز یہ ہے توازن پلس تسلسل پلس سادہ غذا۔ قرآن فرماتا ہے کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو، بہت سی بیماریاں صرف پلیٹ بدلنے سے کم ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے والدین اور خاندان کو صحت، عافیت اور لمبی نیک زندگی عطا فرمائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں وہ غذائیں جو خاموشی سے جسم کو نقصان دیتی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں لکھیں صحت اللہ کی نعمت ہے۔